اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج کی میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قبر کی یاد۔ یہاں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوگی، گرمی لگنے لگ گئی، پنکھا چلاؤ یار گرمی لگ رہی ہے، ایئر کنڈیشنر نہیں ہے، گزارا نہیں ہو رہا یار بہت گرمی ہے، اندھیرا ہو جائے لائٹ چلی جائے یار بہت اندھیرا ہو گیا، لائٹ نہیں ہے، یو پی ایس لگواؤ، جنریٹر لگواؤ، ان سب چیزوں کی فکر ہوتی ہے۔ کیا کبھی کل کو ہم نے اس گھر کا سوچا ہے جہاں پہ یہ ساری آسائشیں نہیں ہوگی، جہاں صرف آپ کے اعمال ساتھ جائیں گے، آپ کے اور میرے اعمال صرف وہاں ساتھ جائیں گے جہاں پہ کوئی لائٹ نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں؟ کیا ہے وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک خالی گڑھا ہے۔ فرمایا گیا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اللہ اکبر! اور وہ کتنا خوفناک گڑھا ہے، کیا ہم نے کبھی اس بارے میں اندازہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس گھر کے بارے میں سوچا ہے؟ ہم تو یہاں دنیا کے گھر بنانے میں، دنیا کی آسائشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو دنیا کے گھر بنانے ہیں، عالی شان قسم کے گھر بنانے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اس اپنے آخرت کے گھر کو سوچا ہے؟ وہ چھوٹا سا مٹی کا گھر، وہ ٹھکانہ، ہم تو دنیا میں آ کے اپنے ان گھروں کو بنانے لگ گئے اور اس گھر کو بھول چکے ہیں جس گھر میں صرف ہمارے اعمال ساتھ جانے ہیں۔ تو اعمال جو ہیں وہی ہمارے وہاں پہ کام آنے والے ہیں۔ وہاں پہ کوئی تجوریاں نہیں ہیں، وہاں آپ کی کفن کی کوئی جیب نہیں ہے جس کے اندر آپ نے پیسے رکھ کے لے کے جانے ہیں، نہ وہاں پہ آپ کے کوئی دنیا والا ساتھ جائے گا اور نہ آپ کا کوئی مال ساتھ جائے گا۔ آپ کے اپنے سکے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کر قبر کے اوپر جاتے ہیں اور صرف آپ کے اعمال ساتھ جاتے ہیں، صرف اعمال۔ ہمیں تو ملنے والا ہر ایک دن غنیمت ہوتا ہے۔ ہر دن کا جب ایک سورج چڑھتا ہے تو وہ سورج آ کے خود وہ دن کہتا ہے کہ میں آج کے دن آیا ہوں، جتنے نیک اعمال کرنے ہیں کر لو، کل کو میں دوبارہ نہیں آنے والا۔ یعنی کہ ایک جو دن ہے، ایک ایک دن وہ ہمارے لیے غنیمت کا دن ہے۔ اللہ اکبر! اور ہم اس دن کو ضائع کر دیتے ہیں گناہوں میں، دنیا میں، فضولیات میں، اور ہمارا دن ایسے ہی تمام ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ایک دن زندگی کی بھی شام ہو جانی ہے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں لگنا، اس وقت بھی ہم بے خبر ہوں گے۔ اب یا تو اگر ہم اتنے مطمئن ہیں اپنے آپ سے، کیا ہم نے اتنے اچھے اعمال کر لیے ہیں کہ ہم اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ کہہ سکیں کہ ہاں میں کہہ سکوں ہاں میرے اتنے اچھے اعمال ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ہاں اگر دل نہیں مطمئن ہو رہا کہ میں نے تو ابھی پوری زندگی باقی ہے میری، میں نے تو ابھی کوئی نیکیاں نہیں اکٹھی کی، میں تو ابھی نیکیاں اکٹھی کرنی ہے، گناہوں سے معافی طلب کرنی ہے، اور تمام نیکیاں وہ اکٹھی کر کے میں نے اپنا آخرت میں اچھا ٹھکانہ بنانا ہے، تو کب کرنا ہے یہ سب؟ زندگی تو ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، یہ وقت جو ہے بہت قیمتی ہوتا ہے اور ہم اس کو ضائع کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں تو ہر آنے والے دن میں ہماری قبر ہمارے آواز لگا رہی ہوتی ہے، ہمیں پکار رہی ہوتی ہے کہ یہاں بہت اندھیرا ہے، اپنے اعمال ساتھ لے کر آنا۔ ہمیں تو قبر روز پکارتی ہے، ایک ایک دن ہمیں قبر کے نزدیک لے کے جا رہا ہے، لیکن ہم ان باتوں کو سوچتے نہیں ہیں۔ ہمارے اکارڈنگ قبرستان جو ہے وہ صرف ایک پلین جگہ ہے جہاں پہ صرف قبریں ہیں، حالانکہ نہیں، اس کے اندر مختلف جو ہیں مقامات بنے ہوئے ہیں، ہر کسی کا حساب کتاب زمین کے نیچے ہی ہو رہا ہے۔ اور ایک دفعہ کیا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو رستے میں 2 قبریں تھیں، وہاں پہ کسی کو عذاب ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کن کی قبریں ہیں؟ ایک صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی 2 مشرکین فوت ہوئے تھے ان کی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں سے اتنی تیز رفتار سے بھاگی، اتنی تیز رفتار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بیٹھ نہ سکے صحیح طرح سے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان قبر والوں کا عذاب سن کے اللہ اکبر یہ اونٹنی اتنا تیز بھاگ رہی ہے، تو سوچیں اگر ہمیں ان آوازیں آ جاتی ہیں ان عذاب کی تو ہم تو اپنے وہاں پہ مردے دفنانا ہی بند کر دیتے۔ تو ہمیں اس دن کی تیاری کر لینی چاہیے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ اتر کے ہمارے پاس بھی نازل ہو جائے، ہمارا بھی وقت آ جائے اور ہمیں بھی اسی قبر میں ہی جانا ہے، اسی کفن کو پہن کے جانا ہے جو سب پہن کے جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بہت گہرا یارانہ اور بہت گہری دوستی تھی، اکثر آیا کرتے تھے آپ کے پاس۔ اور ایک دفعہ ملاقات کو آئے تو حضرت یعقوب کہنے لگے کہ اے موت کے فرشتے، جب میری جان قبض کرنے آنا تو مجھے بتا کے آنا، کوئی قاصد بھیج کے آنا۔ انہوں نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ اور ایک روز کیا ہوا، جب وہ جان قبض کرنے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کوئی قاصد بھیجنا۔ انہوں نے کہا کہ آج پچھلے دنوں فلانے بندے کی جان نکالی تھی، آپ کے ہمسائے میں فلانے کی جان نکالی تھی، اس بچے کی نکالی تھی، اس جوان کی، اس بوڑھے کی۔
تو میرا آنے کا یہی مقصد تھا، یہی بتانے کا مقصد تھا کہ آج ان کی باری ہے تو کل آپ کی بھی باری آ جانی ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی زندگی کا ایک بہت بڑا طویل عرصہ ہمارے پاس پڑا ہے، ہمارے پاس پوری زندگی اپنی پڑی ہے جس کے اندر میں ابھی توبہ کر سکتا ہوں، جس کے اندر میں نیکیاں اکٹھی کر سکتا ہوں، ابھی تو بوڑھے ہونے میں بہت وقت ہے۔ لیکن نہیں، یہ بات غلط ہے بہت۔ آج کل ہمارے سامنے جوان بھی چلے جاتے ہیں، وہ بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا انتظار کر رہے ہوتے ہیں بڑھاپے کا کہ بڑھاپے میں چلو عبادت کر لوں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا، عمرہ کر لوں گا، جا کے اپنے تمام گناہوں کی معافی طلب کر لوں گا اللہ سے، نمازیں پڑھ لوں گا، نیک اعمال کر لوں گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، بڑھاپے تک پہنچ نہیں پاتے۔ اگر پہنچ بھی گئے تو پوچھو ان بوڑھوں سے جو مسجد تو جانا چاہتے ہیں لیکن وہاں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیماریاں ہی اتنی ہیں، اس کے بعد روزے بھی نہیں رکھ سکتے، تراویحوں میں نہیں کھڑے ہو سکتے، سجدے نہیں کر سکتے۔ جوانی جب ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک تندرست جسم دیا ہے، صحت عطا کی ہوئی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پہ، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ جو مزہ اور لذت جوانی کی عبادت کرنا وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ بڑھاپے میں تو انسان کو سجدے بھی نہیں نصیب ہوتے۔ ابھی اگر کمر سیدھی ہے، آپ جھک سکتے ہیں تو اللہ کے سامنے جھکیں، عاجزی سے جھکیں، کیونکہ بوڑھے ہو کر یہ جو جوانی والی عبادت کا لذت اور مزہ ہے وہ کبھی بھی نہیں نصیب ہوتا۔ تو میرے تمام مسلمان بھائیوں، آئیں آج سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی قبر کی کتنی تیاری کی ہے۔ آئیں ذرا آج اس گھر کو بھی یاد کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے جانا ہے، وہ ہمارا مٹی کا ٹھکانہ، وہ ہمارا گھر اصل، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا ہر طرف۔ آئیں ذرا آج سوچتے ہیں، اپنی قبر کو یاد کرتے ہیں، اپنے دنیاوی گھروں کو ایک دفعہ بھول کر، اپنے ذہنوں سے نکال کر اس گھر کا اپنے ذہن میں ایک بار تصور کریں اور سوچیں کہ آپ نے کتنی تیاری کی ہے وہاں کی، اپنے آپ کا معائنہ کریں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جتنے بھی محلوں میں سونے والے بھی ہیں وہ بھی آخر مٹی میں ہی جا کے سوئے، اور جو عام گھروں میں رہے وہ بھی جا کے مٹی میں ہی جا کے سوئے۔ سب برابر ہے وہاں پہ، سب خاک ہے، سب مٹی ہے، ہم مٹی سے بنے ہیں اور ہم نے مٹی میں ہی جانا ہے۔ تو آئیں ذرا سوچتے ہیں اپنی قبر کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ جتنے مومن اور مومنین، مرد عورتیں، تمام مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی قبروں کو روشن فرمائے، منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبروں کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہمیں بچائے، ہم سب کو محفوظ کرے۔ اگر کسی انسان سے گناہ ہو گئے ہیں سرزد، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی قبروں کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی موت کی اور اپنی قبر کو یاد کرنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔